الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور آپ جہاں جہاں بھی اپنے مقامات پر ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی حدیث پاک سناتا ہوں کہ جس کو سن کر کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے قریب کیا، اور آپ اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب آپ نے اپنا قدم مبارک پہلی سیڑھی پر رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ نے تیسری سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے یہ دیکھا کہ آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا، یعنی آپ نے ایک نیا ہی کام کیا ہے کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر رکھا قدم تو فرمایا آمین، دوسری پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر اپنا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے کہ آج سے پہلے کبھی بھی ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ آج آپ نے جو کیا ہے آخر ہمارے سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور جب میں نے اپنا قدم پہلی سیڑھی پر رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بد دعا دی تھی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور پھر بھی اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے نہ کرا لے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کی اس بد دعا پر آمین کہا۔ جب میں نے دوسرا اپنا قدم سیڑھی مبارک پر رکھا تو میں نے کہا آمین، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسری بد دعا یہ دی تھی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف کا نذرانہ یا ہدیہ پیش نہ کرے، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا تھا آمین۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری بد دعا یہ دی تھی کہ جب میں نے اپنا قدم مبارک تیسری سیڑھی پر رکھا تو میں نے کہا تھا آمین۔ وہ تیسری بد دعا کیا تھی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت نہ کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو یہ تین قسم کے لوگ وہ تھے کہ جن کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی۔ کیا کہ ایک تو وہ تباہ و برباد ہو جائے کہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور پھر بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے، یعنی رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، ہمیں پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ میں نے جو کچھ بھی گناہ کیا اب سے پہلے، اے اللہ رمضان کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ اور دوسری بد دعا کیا دی تھی کہ ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے کہ جو اپنے نبی کا نام سن کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش نہ کرے۔ تو اس لیے آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں آپ کے نبی کا نام لیا جا رہا ہے تو آپ کو درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری بد دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا دی تھی
کہ وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بن لے۔ تو اس لیے اگر ہمارے ماں باپ ہیں، بوڑھے ہیں، تو ہمیں ان کی عزت کرنی ہے، قدر کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو یہ بد دعا دینے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو کہ تمام فرشتوں کے سردار، جو کہ آپ پر اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب کے پاس وحی لانے والے کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو بد دعا دینے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور اس بد دعا پر آمین والے، آمین کہنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان 3 باتوں پر ضرور عمل کریں گے، یعنی رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، رمضان کی قدر کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اور دوسری اپنے نبی کا نام سنیں گے تو درود شریف پڑھیں گے، اور تیسری اگر آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کی آپ ضرور خدمت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔